اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1975 کی 15 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں ہی اس کے یہ اسراء کا لفظ آیا ہے۔ 17ویں سورت 15واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تمہیدی بات تو میں نے سابقہ درس میں ہی پیش خدمت کر دی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسی آیات ہیں جن کو ذرا وضاحت سے جن کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ترجمہ اس کا عام یہی کیا جاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، کی طرف لے گئی کی بجائے تک لے گئے، مسجد اقصیٰ کے جس کا ماحول گرد و پیش بڑا بابرکت ہے، لے نُرِیَہُ من آیاتنا، تاکہ وہاں ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بات اس میں یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ان کے ترجمے کے مطابق مسجد اقصیٰ تک خدا لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ یہ ہے وہ آیت جو بنیاد ہے معراج شریف کے واقعہ کی، جس کے متعلق ابھی میں یہ عرض کروں گا۔ اس واقعہ کے دو حصے بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے سے بیت المقدس گئے، یروشلم گئے، وہاں یہ یہودیوں کا وہ مقدس مقام یا ہیکل، اسی اعتبار سے اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، ہولی سینکچوری جسے آپ کہتے ہیں، وہ وہاں یروشلم میں یا یہودیوں کے اس ہیکل میں راتوں رات اللہ تعالیٰ حضور کو مکے سے وہاں لے گئے۔ اس واقعہ کا یہ پہلا حصہ بتایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد یہ آیات جو اس سورت کے شروع میں آئی ہے۔ اس کا اگلا حصہ یہ بتایا جاتا ہے، اگلا حصہ اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور وہاں سے بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے اور وہاں ذات باری تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہاں سے پھر واپس تشریف وہیں بیت المقدس میں اب بھی، اور وہاں سے پھر واپس مکے تشریف راتوں رات۔ یہ ہے واقعہ معراج جسے پہلا حصہ جو ہے مکے سے یروشلم تک، اس کے لیے تو یہ آیت۔ دوسرے حصے کے متعلق وہ سورہ والنجم کی آیات جو ہیں، وہ سورت نمبر 53، ان کے متعلق تفسیر یہ دی جاتی ہے کہ آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، حضور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو ہمارے ہاں تو گویا بنیادی زور اس پہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ان تفاسیر کی روح سے سمجھنا چاہیے۔ تفاسیر کے متعلق بھی سب سے زیادہ قابل اعتبار وہ تفاسیر ہیں جو روایات کی روح سے تفسیر کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب احادیث ہیں ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والی آیت۔ تو گویا وہ تفسیر جو ہے قرآن کریم کی وہ بقول ان کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر مبتنی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس عقیدے کی روح سے تو اس تفسیر سے الگ کوئی تفسیر بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کے کسی مفہوم کے متعلق اگر یہ چیز بتائی جائے کہ خود حضور نے یہ مفہوم بتایا ہے، تو پھر کون سا مسلمان ایسا ہے جو اس کی جرت کر سکے یہ چیز کہنا کہ میں اس سے بہتر مفہوم دے سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، یہ تو ہے ہی نہیں، میں اس سے الگ مفہوم دیتا ہوں، یہ بھی نہیں تصور میں آ سکتا۔ اس لیے یہ تفاسیر جن کی تائید میں یہ روایات ساتھ دے دی جاتی ہیں، وہاں واقعی ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے الگ ہٹ کر کس طرح سے کوئی دوسری تفسیر دی جائے۔ اس میں اگر کوئی مفسر یا کوئی شخص اپنے خیالات کی روح سے، اپنی فکر کی روح سے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اسے تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے
کہ یہ تو انسان کی اپنی رائے ہے جس کے مطابق یہ تفسیر کی گئی، اپنی فکر کے مطابق اس نے یہ تفسیر دی، اور ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ رائے یا فکر یا قیاس شریعت کے معاملے میں، ان دین کے معاملے کے اندر قطعاً ممانعت ہے، اور وہ تو پھر پرانے جھگڑے چلے آتے ہیں۔ اہل الرائے جو ہیں اہل حدیث کے مقابلے میں ان کے خلاف کفر کے فتوے سرزد ہوتے ہیں، لیکن بہرحال تفسیر جو روایات کی روح سے بیان کی جاتی ہے اس کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ وہ روایات حضور کی، جیسا کہ میں متعدد بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم تو اسی شکل میں جس میں ہمارے پاس یہ موجود ہے جمع مرتب مدون فرما کر یہ امت کو دیا، اور امت کے پاس ہر جگہ ہر مسلمان کے پاس اس کا ایک نسخہ تھا۔ قرآن کی تو عظمت کا تقاضا یہ تھا، اور وہی قرآن ہے جو اس وقت سے اس وقت تک ہمارے پاس ایک حرف کے تغیر و تبدل کے بغیر چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا لے لے۔ ویسے تاریخی شہادات بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ قرآن کریم وہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ غیر مسلموں تک بھی اس تاریخی شہادت کی تائید کرنے والے موجود ہیں۔ احادیث کے متعلق یہ صورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا۔ صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھی مجموعہ مرتب کوئی نہیں ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے روکا، منع کیا۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو مجموعہ احادیث سب سے قابل اعتماد ہے وہ امام بخاری کی کتاب، جسے عام طور پہ بخاری شریف ہی کہا جاتا ہے، وہ ان کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 250 سال بعد ہوئی، 256 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو گویا یہ پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے وہ 256 میں ہوا، اور اس کے بعد جو باقی گنائی جاتی ہیں سنیوں کے ہاں 6 مجموعے ہیں جنہیں یہ صحائح ستہ کہتے ہیں، صحیح کتابیں، یہ پہلی 256 میں یا 250 سال بعد ہوئی ہے، اور یہ باقی اس کے بعد کے مجموعے ہیں۔ تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا عرصہ بعد یہ مرتب ہوئے، مرتب بھی کسی تحریری مواد سے نہیں ہوئے، کوئی ریٹن ریکارڈ پہلے نہیں تھا، اسی لیے ان کو روایات کہا جاتا ہے کہ یہ زبانی روایت جو چلی آتی تھی، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے اپنے باپ سے سنا، روایت یوں ہی چلتی ہے، میں نے سنا اس طرح سے۔ تو 250 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے کہ راستے میں کتنے ایسے راوی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے باپ یا استاد سے سنا، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا۔ اور پھر یہ جو چیز ہے اسے بھی یہ نہیں کہ آخر میں یہ کہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو ہم دہرائے چلے آ رہے ہیں، یہ روایات جو ہیں یہ باللفظ نہیں ہیں کہ حضور کے الفاظ ہیں یہ، بلکہ وہ بالمانی ہیں کہ حضور نے فرمایا، سننے والے نے اس کا مطلب یہ سمجھا، اور وہ مطلب جو ہے پھر وہاں سے یہ جامعین حدیث تک 250 سال تک یہ مطلب زبانی ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور اس کے بعد جب امام بخاری نے یہ تہیہ کیا کہ میں ان منتشر روایات کو جمع کروں، تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 6 لاکھ کے قریب اس قسم کی روایات اس زمانے میں عام مشہور تھی لوگوں کی زبانی، جو انہوں نے جمع کی، اور ان میں سے انہوں نے 5 لاکھ اور قریباً 93,000 وہ تو مسترد کر دی کہ وہ ان کے معیار کے مطابق صحیح نہیں تھی، قریب 6-7 ہزار کے درمیان اپنے مجموعے کے اندر شامل کیا ان کو۔ اسی طرح سے باقی مجموعے بھی ہیں، ان کے بعد اسی شکل میں مرتب ہو کے ہمارے پاس وہ آئے ہیں۔ یہ ہیں وہ روایات جن کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی صحیح پوزیشن تو یہ ہے نا کہ روایت جسے منسوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف، یہ ہے ساری چیز، یہ منسوب الی رسول ہیں، حضور کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، نہ تو حضور کے الفاظ ہیں
نہ حضور نے خود ان کی تصدیق فرما کر امت کو آگے دیا، اور وہی تصدیق شدہ صحیفہ جو حضور نے دیا ہو وہ امت میں آگے چلا۔ اگر صورت یہ ہوتی تو بالکل